حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کھجوروں کے باغات ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان باغات میں محنت تو ساری تم کرو، ہم مہاجرین پھل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے۔ انصار نے کہا سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل سے سنی اور اسے مان لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ویسے کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تمہارے مہاجر بھائی اپنے مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انصار نے کہا ہم اپنے مال، زمین و باغات اپنے اور مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہاجرین کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے، اس لیے کھیتی کا کام سارا تم کرو اور پھل میں تم ان کو شریک کر لو۔ انصار نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ہم نے ان جیسی اچھی قوم نہیں دیکھی کہ ان کے پاس تھوڑا سا مال بھی ہو تو بہت عمدہ طریقے سے ہمدردی اور غمخواری کرتے ہیں، اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی اور باغات کو سنبھالنے کی محنت تو ساری وہ خود کرتے ہیں، ہمیں محنت کرنے نہیں دیتے، اور پھل میں ہمیں وہ اپنا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ سارا ثواب لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ سارا ثواب نہیں لے جا سکتے جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ ان کو بحرین کی زمین دے دیں، تو انصار نے کہا کہ ہم بحرین کی زمین تب لیں گے جب آپ اتنی ہی زمین ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کے بغیر نہیں لینا چاہتے تو پھر ہمیشہ صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے حامل ہو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔